اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما وعد والصلاة والسلام علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معرفت انبیاء علیہ السلام، آج اس کا پارٹ ہے 30 اور اس میں پارٹ نمبر 1 ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو انبیاء کے سلسلے میں آپ فرزند ہیں حضرت یعقوب کے، جن کا تذکرہ ہمارا ایک پارٹ میں ہو چکا ہے مکمل، تو لہٰذا حضرت یوسف فرزند حضرت یعقوب، حضرت یعقوب فرزند حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء میں سے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں، اللہ نے اس طرح سے کیا کہ قرآن مجید کی سورت نمبر 12 خود حضرت یوسف کے نام پہ ہے۔ حضرت یوسف کے نام پہ پوری سورت ہے، جس میں حضرت یوسف کا یعنی مکمل واقعہ جو ہے جو قرآنی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی اے رسول ہم آپ پر بہترین قصے جو ہے نا وہ آپ پر بیان کریں گے۔ تو بما اوحینا الیک ھذا القرآن، تو یعنی اے رسول جو ہم آپ پر وحی کریں گے اس قرآن میں وحی کے ذریعے ہم آپ کو بہترین قصوں کی بھی خبر دیں گے، یعنی وحی کے ذریعے سے ہم اسے بھی آگاہ کریں گے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے واقعات کو احسن قصے کہا، لہذا یہ جو ہے ذکر ہے سورہ یوسف میں۔ تو مختلف آپ کی واقعات، مختلف جو ہے اخلاقی اور اعتقادات، نظریات کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان کی طرف اس صورت میں اشارہ ہے۔ لہٰذا یہ سورہ یوسف جو ہے ہمیں پڑھنی چاہیے، بڑے عظیم اس کے اندر مطالب ہیں۔ تو بعض نے یہ یہاں تک نقل کیا ہے کہ بعض روایتیں ہیں، مثلاً اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ یوسف اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہ دو، یہ مکروہ ہے۔ تو اس میں ہمارے جو علماء ہیں، علماء مفسرین، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے روایات قرآن کے جو واقعات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو ان واقعات کے خلاف ہیں، لہٰذا ان روایات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، معتبر۔ جبکہ ہمارے پاس جو دوسری کچھ اور روایات ہیں جس میں تاکید ہے کہ اپنی بیٹیوں کو حضرت یوسف کے نام والی سورت کی تعلیم دو، لہٰذا قرآن مجید قرآن حمید تعلیم دینے کے لیے تو سورہ یوسف کے اپنی افادیتیں، اس کے اندر بڑے عظیم پیغامات ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا یہ جو ہے سورہ یوسف میں جو اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں، جو اس کے مختلف پیغامات ہیں، وہ ہمارے طرف سے تفسیر قرآن میں انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے یہ عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عراق میں۔ تو چونکہ حضرت یعقوب کی جب شادی ہوئی تھی عراق میں اپنے ماموں کے گھر، یہاں پہ ان کی ولادت ہوئی، تو پھر یہ بعد میں ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ کنعان، شام گئے تھے، فلسطین۔ تو آپ کی والد یعقوب، آپ کی والدہ بی بی راحیل
یا بعض روایتوں میں راحیلہ. تو یہ جو ہے تو حضرت یوسف جو ہے اپنے زمانے کے بڑے حسین و جمیل خوبصورت تھے، اور چونکہ حضرت یوسف کی جو والدہ تھی وہ بھی اپنے زمانے کی حسن و جمال کی ملکہ تھی، لہٰذا وہ ایک خوبصورت خوش شکل خاتون تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو حسن پایا یعنی میراث اپنی مادر گرامی سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بی بی راحیل عقیدت اور محبت کرتی تھی، اس لیے وقت وفات ان کے بارے میں خاص تاکید تھی. حضرت یعقوب بھی حضرت یوسف سے بڑی عقیدت اور محبت کرتے تھے، چونکہ نیک بھی تھے اور آپ کی پیشانی پہ نور نبوت کو بھی محسوس کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا احترام، رسپیکٹ، تعظیم کرتے تھے. اور ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اپنی پھوپھی کے یہاں گزارا. ان کی پھوپھی تھی، وہ فاحقہ ان کا نام تھا، تو ان کے یہاں انہوں نے زندگی گزاری. تو ان کی زیر نگرانی بھی تربیت کی. تو ان کے پاس جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا رہنا باعث برکت تھا. اب جب کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت یعقوب آئے حضرت یوسف کو لینے، تو بی بی اداس ہوئی. حضرت یوسف کی پھوپھی اداس ہوئی کہ یوسف میرے سے نہ جائے. تو انہوں نے پھر ایک حیلہ شرعی اختیار کیا. حضرت یوسف کو ساتھ ملا لیا، کہا کہ دیکھو میں جو ہے یہ کمر بند ہے جو بیلٹ باندھتے ہیں، یہ میرے بابا کی طرف سے جو مجھے ملا ہے حضرت اسحاق کا، یہ میں تمہیں پہنا دیتی ہوں اور تم نے کسی کو نہیں بتا، بس تم نے خاموش رہا. تو حضرت یوسف کی پھوپھی نے کیا کیا، وہ کمر بند حضرت یوسف کو پہنا کر اوپر سے کپڑے پہنا دیے، اور حضرت یوسف اب جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ میرا کمر بند جو ہے وہ چوری ہو گئے. اب سارے تلاش کرنے لگے کہ حضرت اسحاق نبی خدا کی ایک نشانی تھی. تلاش کرنے لگے تو تلاشی کرتے کرتے کہ حضرت یوسف کی تلاشی کی تو کمر بند ان کے کپڑوں سے نیچے سے نکلا. تو حضرت یوسف نے حالانکہ چوری نہیں کیا تھا، لیکن اس زمانے میں حضرت یوسف کے یعنی قبیلے میں یہ ایک دستور تھا کہ جو چور ہوگا، جس کے ہاتھ سے چوری ثابت ہو جائے گی، وہ شخص غلامی کرے گا جس کی چوری کی. تو اب حضرت یوسف کے پاس وہ کمر بند برآمد ہوا، تو بالآخر ان کی پھوپھی نے کیا کہا کہ یوسف اب میرا غلام بن گیا. تو ایک حیلہ انہوں نے اپنایا کہ حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھنے کے. تو اگرچہ انہوں نے اپنی وقت وفات جو ہے وہ بتا دیا کہ یوسف جو ہے یہ بری ہے، یہ چور نہیں تھے، بلکہ میں نے حضرت یوسف کی عقیدت اور محبت میں ایسا کیا تھا، تو اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں تھی. تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ایک وجہ، ایک نورانی چہرہ، خوبصورت خوش شکل. تو ماں کے بھی پیارے تھے، پھوپھی کے بھی پیارے تھے، حضرت یوسف کو بھی بہت پیارے تھے. تو جس کی وجہ سے ان کے بھائی جو تھے وہ حسد کرتے تھے کہ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے بابا یعقوب جو اتنی اہمیت اور عزت کیوں دیتے. تو ملتا ہے کہ جس رات کو جو ہمارا گزشتہ حضرت یعقوب کے حالات میں بیان ہوا تھا، جس رات کو حضرت یعقوب اور ان کی اولاد سیر ہو کر سوئی تھی، اسی رات کو یعنی دروازے پہ آنے والے سائل کو بھول گئے. تو اسی رات کو حضرت یوسف نے بھی خواب دیکھا. حضرت یوسف نے کیا خواب دیکھا؟ حضرت یوسف نے خواب دیکھا جو قرآن کی آیت مجیدہ بنی سورہ یوسف میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 4، جس میں حضرت یوسف اپنے بابا حضرت یعقوب کے پاس آئے جبکہ آپ کی اس وقت عمر مبارک 9 سال تھی. حضرت یوسف کی عمر 9 سال. آپ نے آ کر حضرت یعقوب سے کہا
کہ قرآن کی آیت ہے اذ قال یوسف لأبیہ، جب حضرت یوسف نے اپنے بابا سے کہا یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بابا میں نے چاند اور بابا انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، اور میں نے چاند اور سورج کو دیکھا ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ 11 ستارے، چاند اور سورج، رأیتہم لی ساجدین، یہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے یہ سنا تو آیت نمبر 6، یہ آیت نمبر 4، حضرت یوسف نے اپنا خواب سنایا، کس کو؟ حضرت یعقوب کو، کہ آیت نمبر 6 میں اس کا جواب دیا، آیت نمبر 5 بعد میں آ گئی۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اے یوسف تیرا رب اسی طرح سے تجھے منتخب کرے گا، تیرا چناؤ کرے گا، یعنی گویا یہ اللہ نے تیرا انتخاب کیا، یعنی یہ جو 11 ستارے اور سورج اور چاند جو تجھے سجدہ کر رہے ہیں، اے یوسف اللہ نے تجھے چن لیا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے اللہ باتوں کی تعویل کا علم عطا کرے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ تجھے خوابوں کی تعبیر، سچے خوابوں کی تعبیر کا علم تجھے سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اے یوسف اللہ تجھ پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا۔ تو لہٰذا حضرت یوسف نے جب خواب سنایا تو آپ کے بابا حضرت یعقوب نے، گویا نبی تھے، انہوں نے اس بات کی بشارت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے منصب نبوت پہ فائز کرنا، یعنی آپ منصب نبوت پہ فائز ہوں گے۔ تو لہٰذا جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا اور نعمتوں کو تمام کرے گا۔ تو حضرت یوسف کی جو خواب کی تعبیر جو تھی وہ کس طرح ظاہر ہوئی؟ وہ یوں ہی کہ حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنے اور ان کے والدین اور ان کے جو بھائی تھے جب وہ مصر پہنچے تو انہوں نے تخت سلیمانی پہ حضرت یوسف کو دیکھا تو قریب آ کر کیا کیا؟ ان سب نے سجدہ شکر بجا لایا۔ کیا بجا لائے؟ سجدہ شکر بجا لایا۔ صلوات پڑھتے محمد تو یہ سجدہ شکر۔ اچھا یہ تعبیر کی کب ظاہر ہوئی؟ حضرت یوسف نے خواب کب دیکھا تھا؟ 9 سال کی عمر میں، اور 40 سال بعد اس خواب کی تعبیر ہوئی۔ تو گویا حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال کے ہوئے؟ 49 سال، یعنی 49 ایئرز کے تھے آپ۔ تو اس وقت اس خواب کی تعبیر ہوئی۔ تو اس مطلب ہے خواب کی تعبیر دیر سے بھی ہو سکتی، ایک خاص علم ہے۔ تو اسی لیے بعض علماء ہیں جیسے خواب ہے وہ قرآن سے دیکھا جاتا ہے، خاص علم۔ بعض لوگ جیسے کہتے ہیں تو اس کی بعض اوقات ہم تعبیر جو ہے وہ قرآن کی صورتوں سے دیکھتے ہیں، تو ایک بہترین تعبیر وہ حاصل کرتی ہے۔ تو بہرحال تعبیر جو ہے وہ 40 سال بعد ہے۔ تو حضرت یوسف، اب دیکھیں حضرت یوسف نے کیا دیکھا تھا؟ 11 سٹار اور چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر دے۔ تو حضرت یوسف کے وہ جو دیکھا تھا وہ تخت سلطانی ملنے کے بعد کیا دیکھا؟ وہی 11 بھائی آپ کے والدین، یعنی چاند اور سورج کی شکل، یہ سجدہ کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اب ان سب نے کیسے سجدہ کیا؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَخَرُّوا لَهُ
سجدا وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیا، جب ان سب نے سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے بابا یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو 9 سال کی عمر میں نے خواب دیکھا تھا، آپ کو بتایا تھا یہ جو 11 سٹار تھے اور چاند اور سورج دیکھا تھا، آج آپ سجدہ شکر کریں، یہ تعبیر۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید سورہ یوسف میں ہے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، ان کے والد نے بھی سجدہ کیا حضرت یوسف کو، ان کی والدہ نے بھی سجدہ کیا، تو جب حضرت یوسف کے بھائی نبی کو سجدہ کر سکتے ہیں، انسان ہے نا، ان کے بھائی کر سکتے ہیں، نبی خود انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں، ان کی بیوی بھی کر رہی ہے، تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہیں کہ ہم نبی اور امام کو یا ان کی قبر کو یا شبیہ ذوالجناح کو یا علم کو تابوت کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، تو پھر یہ دلیل ایک تو یہ بناتے ہیں، دوسری دلیل کون سی بناتے ہیں، کہتے ہیں حضرت آدم کو سجدہ ملائکہ نے کیا، تو ملائکہ آدم کو سجدہ کر سکتے ہیں، حضرت یوسف کے بھائی اور ان کے والد جو نبی ہیں وہ یوسف کو سجدہ کر سکتے ہیں، ہم نبی اور امام کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے، علم کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے، شبیہ تابوت کو کیوں نہیں کر سکتے، شبیہ ذوالجناح کو کیوں نہیں کر سکتے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب اس کا جواب کون دے؟ اس کا جواب ہم نہیں دیتے، اس کا جواب دیں گے کون؟ امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں راوی کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا، تو امام علیہ السلام سے میں نے عرض کی کہ اچھا یہ جو روایت ہے امام علی نقی سے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کر کے کہا ہے یہ روایت معتبر ہے، یعنی یہ روایت ضعیف بھی نہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ روایت کے سند کے اعتبار سے معتبر ہے۔ تو امام سے پوچھا، لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ یعقوب نبی یعقوب نبی جو ہے اور ان کی اولاد نے حضرت یوسف کو سجدہ کیوں کیا؟ حضرت یعقوب نے اور ان کی اولاد نے یوسف نبی کو سجدہ کیوں کیا؟ حالانکہ یوسف نبی تھے، خدا تو نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا یوسف کے والدین اور بھائیوں کا جو سجدہ تھا وہ حضرت یوسف کو نہ تھا، بلکہ وہ سجدہ شکر تھا، وہ خدا کو سجدہ تھا۔ یہ جواب کون دے رہے؟ امام علی نقی نے۔ امام فرماتے ہیں حضرت یعقوب کا سجدہ حضرت یوسف کو نہیں تھا، حضرت یعقوب کے بیٹوں کا سجدہ حضرت یوسف کو نہیں تھا، بلکہ کس کو تھا؟ اللہ کو تھا۔ وہ اللہ کی اطاعت میں تھا، لیکن حضرت یوسف ظاہری بات ہے، مثال کے طور پہ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ ہمارے اس سائڈ پہ ایک شخص ہے ہمارے سامنے اور قبلے کا رخ بھی اتفاق سے ادھر ہی ہے، آپ لوگ آئے مثلا سامنے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو میرے پیچھے شخص کھڑا ہے اس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ میں بیٹھا ہوں، جو لوگ آپ بیٹھے ہیں آپ ادھر سے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی طرف کعبے کا رخ بھی ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ آپ لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں یا اللہ کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو کر رہے ہیں۔ اتفاق سے میرے بیٹھنے کا رخ، میرا جو جس جگہ پہ بیٹھا ہوں، جس سائڈ پہ بیٹھا ہوں، اتفاق سے مثلا وہ پشت کعبہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس طرح سے تھے کہ ان کے والدین اور بھائیوں نے جب دیکھا تو سامنے وہ سجدہ شکر کو جھک گئے، لہذا وہ سجدہ اللہ کو تھا، سجدہ حضرت یوسف کو نہیں تھا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک دوسرے کو جب ملا دیا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کو ملا دیا، یعنی حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں اور والدین سے ملا دیا، تو کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو اللہ نے ایک دوسرے کو ان سے ملا دیا؟ تو یہ ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کا حق کیا بنتا ہے؟ اللہ کے شکرانے کا سجدہ۔
تو امام فرماتے ہیں حضرت یوسف نے مقام شکر پر فرمایا رب قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، بار الہ تو نے مجھے یہ جو حکومت عطا کی ہے اور مجھے علم تعویل الکتاب جو ہے تو نے مجھے سکھائی. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی بار دیگر باواز بلند صلوات. تو لہٰذا اس میں امام علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام، اچھا اسی روایت میں پھر امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو جو سجدہ تھا وہ بھی اللہ کی طاعت کا تھا، وہ حضرت آدم کو نہیں تھا. تو لہٰذا اس لیے ہمارے پاس روایات ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، اللہ نے حکم دیا تھا ملائکہ کو کہ آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ اللہ کو کرو. پھر معصوم نے خود اس کی دلیل دی. امام فرماتے ہیں جس طرح کعبے کی دیواروں کو ہم سجدہ نہیں کرتے کیونکہ کعبے کی دیواریں تو پتھر کی ہیں، تو ہم پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں. تو اللہ کا حکم ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرو. تو اسی طرح اللہ کا حکم تھا منہ آدم کی طرف ہو، لیکن سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے. لہٰذا امام علی نقی علیہ السلام نے بھی جواب دیا اور باقی ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے بھی اس کا جواب دیا، اور یہ پورا چیپٹر ہے وسائل الشیعہ. تو ہم اپنی اصلاح کریں. تو کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد. تو لہٰذا تو جب حضرت یوسف نے اپنا خواب حضرت یعقوب کو بیان کیا تو اس وقت پھر حضرت یعقوب نے کیا کیا؟ جب خواب سنا ہے بابا میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، چاند اور سورج کو دیکھ رہے ہیں، مجھے سجدہ کرنا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا آیت نمبر 6 میں؟ یعنی اللہ تیرا انتخاب کرنے والا ہے، منصب نبوت میں تجھے فائز کرنے والا ہے. لیکن آیت نمبر 5 میں حضرت یعقوب نے فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اے میرے بیٹا یوسف اپنی اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتا. آپ اپنے اس خواب سے اپنے بھائیوں کو آگاہ نہ کرنا. کیوں؟ فَقِیدُوا لَكَ قَیْدًا، پھر وہ تیرے لیے تدبیریں تلاش کریں گے، تیرے لیے مکر اور ایسی تدبیریں استعمال کریں گے، تیرے لیے چال بازیاں چلیں گے. تو کیا ہوگا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا کھلا دشمن. یعنی ان کو شیطان بہکائے گا، وہ شیطان کے بہکاوے میں غلط کاموں میں آ کے پھر تجھے نقصان پہنچائیں گے. تو اپنا خواب نہ بیان کر. تو چونکہ تیرے منصب سے مطلع ہو جائیں گے تو یعنی پہلے تو حسد کرتے ہیں، مزید اور ان کی حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی. تو وہ حضرت یعقوب جو ہے وہ اپنے فرزند حضرت یوسف کو آگاہ کریں. صلوات علی محمد. لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت یعقوب اور حضرت یوسف یہ بات کر رہے تھے تو ان کی بعض حضرت یعقوب کی بعض بیویاں یہ بات سن رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ یہ بیویاں بات سن رہی تھی. انہوں نے وہ بات سن کے کیا کیا؟ انہوں نے بات سن کر اپنی اولادوں کو بتایا جو حضرت یوسف کے بھائی تھے. تو لہٰذا انہوں نے ان کو بتایا. تو جب انہوں نے سنا بھائیوں نے اچھا یہ جو ہے منصب نبوت مل رہا ہے، تو پھر ان کے اندر اور حسد کی اور بغض و عناد کی چنگاری جو ہے وہ بھڑک اٹھی. پھر ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کس کے خلاف؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف. اب انہوں نے منصوبہ بنایا تو یہ لوگ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے یہ سارے مل کے کہاں ہیں؟ حضرت یعقوب کے پاس اپنی جھوٹی محبت جو ہے وہ ظاہر کرنے لگے. بابا ہم یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کبھی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ ہمارے ساتھ آئیں، کھیلیں کودیں، ہمارے ساتھ سیر و تفریح کریں. تو لہٰذا جو ہے حضرت یعقوب نے کوئی بھی ان کو جواب نہیں دیا. لیکن پھر جو ہے یہ لوگ مصر ہیں وقتاً فوقتاً حضرت یعقوب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے.
وہ پھر انہوں نے کہا کہ بابا آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، آپ ہمارے اوپر بھروسہ کریں، ہم آپ کی اولاد ہیں، تو ہم جو ہے وہ یوسف کے خیر خواہ ہیں، تو ہم آپ ان کو کل ہمارے ساتھ ضرور بھیجیں، ہم سیر و تفریح کریں گے، کھیلیں گے اور ہم یوسف کی مکمل حفاظت کریں گے۔ تو اب جب انہوں نے اتنے اصرار کیا، اتنی باتوں میں اطمینان اپنا ظاہر کیا، تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ یعنی آپ جو ہے وہ یہ دیکھا کہ اب کوئی راہ نہیں ہے، تو بہرحال حضرت یعقوب نے کہا کہ یوسف کے جانے سے میں غمگین ہوں گا اور مجھے خطرہ ہے کہ تم یوسف کے بارے میں لاپرواہی نہ کرو، اور حتیٰ کہ ملتا ہے کہ جہاں تک فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا یوسف کو کھا لے۔ تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ بابا ہم ایک طاقتور گروپ ہے، ہم بھائی ہیں، 11 بھائی ہیں، ہمارا بھائی جو یوسف ہو بھی، تو ہمارا ایک طاقتور گروپ ہے، یعنی 10 بھائی تھے جی، حضرت بنیامین تو حضرت یوسف سے بھی چھوٹے تھے، تو ہمارے ایک بھائیوں کا طاقتور گروپ ہے، تو لہٰذا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یوسف کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو جب حضرت یوسف کے بارے میں انہوں نے یقین دلایا تو حضرت یعقوب جو ہے وہ کیا ہو گیا، آپ نے کڑوا ڈھونڈ بھرا، تو آپ نے صحرا میں بھیجنے کے لیے آپ تیار ہو۔ تو ٹھیک ہے، اب یہ لوگ خوشی سے پاگل ہونے لگے کہ ہم کامیاب ہو گئے اپنے منصوبے میں، کہ ہمارا بابا راضی ہو گئے، یوسف ہمارے ساتھ بھیج رہے ہیں، تو لہٰذا اب ہم یوسف کا کام تمام کر دیں گے۔ اب رات ان کی ایک ایک گھڑی بے چینی کے ساتھ گزری کہ کل صبح وہ یوسف کو کیسے ہم نے ختم کرنا۔ صبح طلوع کے بعد صبح سویرے بابا کے پاس پہنچے، اس سے پہلے کہ حضرت یعقوب اپنا ارادہ چینج کر دیں، پہنچ گئے چاپلوسی کرتے ہوئے، مسکین جیسا چہرہ بنا کر، بالآخر حضرت یعقوب بھیجنے پہ آمادہ ہوئے۔ آپ نے پہلے کیا کہ حضرت یوسف کو نہلایا اور آپ کو کپڑے پہنائے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو غمگین دل سے، روتی ہوئی آنکھوں سے آپ نے حضرت یوسف کو اپنی گود میں لیا، حضرت یوسف کے بوسے دیے۔ یہ دیکھیں حضرت یعقوب کتنا پیار رکھتے تھے حضرت یوسف سے، تو رخصت کرتے ہوئے یعنی اس قدر آپ محبت اور عقیدت سے، تو بہرحال آپ نے ان کو رخصت کرنے لگے، آپ نے رخصت کیا ان کو، اور بار بار تاکید کی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تو آپ نے جب الوداع کر دیا، رخصت خداحافظی کے بعد آپ گھر کی طرف واپس آئے، تو ادھر سے حضرت یوسف کے جو بھائی تھے جو ساتھ لے کر گئے تھے، تو انہوں نے جیسے دیکھا کہ یہ گھر سے دور ہو گئے کافی، تو انہوں نے حضرت یوسف کم سن تھے، تو انہوں نے کیا کیا، یعنی ابھی 9 سال کے، انہوں نے حضرت یوسف کو مارنا شروع کیا، ان کو مارے، ٹھوکرے مارے، تھپڑ مارے، ان کے جسم کو لہوحان کر دیا، زخمی ہو گئے بیچارے، وہ گر پڑے، تو یعنی ان کی کم سنی پہ بھی رحم نہ کیا اور ان کے اوپر ظلم بھی انہوں نے کیا۔ تو جب ان کے دل میں کیا تھا اصل میں، حسد، کہ ان کو نبوت کا منصب کیوں مل رہا، ان کو عزت کیوں مل رہی ہے۔ یہ حسد کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ حضرت آدم کی اولاد میں دیکھیں تو حسد، قابیل قاتل بنا، حسد، شیطان حسد، اس کے بعد اس نے بھی حسد کیا تھا۔ حضرت آدم کی پیشانی میں جو نور دیکھا تھا نا، جو رسول اور آل رسول اصحاب خمسہ یعنی 5 پاک کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں روشن ہوا تھا، تو اس حسد کی وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کیا۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے۔ تو حسد کا گناہ انسان کے دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ کوشش کرو لوگوں سے حسد نہ کریں، محنت کریں، لہٰذا محنت سے انسان آگے بڑھتا ہے، حسد کرنے سے انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام پہ ظلم کر رہے تھے، اب مختلف جو ہے نا جو تعبیریں استعمال کی قرآن کے مطابق۔ کسی بھائی نے یہ کہا کہ ہم اس کو جب وہاں پر
درخت گھنے درخت ہے نا، کسی نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، بھائی کو مار کے، یوسف کو مار کے یہی پھینک دیتے ہیں، رات کو بھیڑیا آئے گا تو اس کی لاش کھا جائے گا۔ کسی نے کہا نہیں یہ نہیں کرتے، تو کسی نے کہا نہیں اس طرح کرتے ہیں کہ ہم یوسف کو جو ہے اس کو قتل نہیں کرتے بلکہ اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کاروان والے جو آئیں گے اور وہ یوسف کو لے جائیں گے تو ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، نہ یہاں رہے گا نہ باپ کی توجہ کا مرکز بنے گا، ہمارا باپ ہماری طرف توجہ کرے گا۔ تو یہاں تک حسد کی وجہ سے حضرت یوسف کے بھائیوں میں سے کسی نے یہاں تک کہا کہ ہم اپنے بابا کو کھلم کھلا گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، نبی کی اولاد نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کہاں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھیں، قرآن تاریخ پڑھیں، یہ نہیں ہم کہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اہل بیت اتحاد کی اولادوں میں سے بھی بڑے بڑے ایسے افراد ہیں جو خود اہل بیت کے دشمن بن گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھتیجا تھا، سگا بھتیجا، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قتل کی سازش میں، شہادت میں اس کے ہاتھ تھے، علی بن اسماعیل۔ ہارون رشید کو اس نے جاسوسی کی تھی امام کے خلاف، اس نے خبریں دی تھی اور امام نے کہا تھا تم بغداد جا رہے ہو، میرے بچوں کو یتیم نہ کرو جی۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کا جو غیبت صغریٰ میں جانے کے جو ریزن ہے وہ کون بنا؟ جعفر قذاب، جن کے جعفر طواب بھی، یعنی بعض جو علماء نے استفادہ کیا ہے ویسے توقیات سے، تو بعد یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ جعفر طواب تھی یا قذاب تھی۔ تو جعفر یعنی امام مہدی علیہ السلام کے جو تھے چچا تھے سکے، تو وہ کیا تھے، انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں حکومت کو یہ خبر دی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے گھر کے سردار میں وہاں پر پوشیدہ اللہ کی عبادت کرتے، اور پھر فوج آئی وہاں پر، یہ کہا تھے آل رسول کے دشمن اپنے گھروں میں بھی تھے، ان کے اندر تو خون بھی نبی کا تھا، نبی کی آن تھی۔ آج ہم یہ کہیں کہ ہم تو اہل بیت کے بڑے عہدیدار ہیں، کس چیز کی ضمانت ہے؟ محاسبہ کریں، اللہ سے دعا کریں، خاتم بالخیر کی دعا کریں، قرآن سے تمسک رکھیں، اہل بیت سے تمسک رکھیں، اس چیز پہ صرف فخر نہ ہو ہم اہل بیت کو مانتے ہم کامیاب ہو جائیں۔ اہل بیت کی اولادوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ، انہوں نے بڑے بڑے ایسے جرائم انجام دے دیے، خدا معاف کرے، یعنی اب خدا معاف کرے یا نہ کرے یہ خدا کا معاملہ ہے۔ بہرحال ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے ان چیزوں پر۔ بہرحال یہ جو ہے حضرت یعقوب کے بارے میں ان کے بیٹوں نے کیا کہا، ہمارا بابا گمراہ ہو گیا ہے، گمراہ، استغفر اللہ، یہ نبی بھی تو برداشت کرتے تھے۔ تو بہرحال پھر انہوں میں سے کسی نے کیا کہا کہ ہم جو ہے نا، بعض روایتوں کے مطابق ان کے بھائیوں نے کیا کیا، حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کا پیراہن، ان کی قمیص کو اتارا، تو جب یہ اتار رہے تھے نا تو حضرت یوسف دیا کرتے تھے، فرماتے تھے مجھے عریان نہ کرو، مجھے ننگا نہ کرو، اس قدر یعنی آپ کے اندر شرم و حیا تھی۔ 9 سال کے ہیں لیکن اپنے بدن سے قمیض اتارنا ان کو پسند ہے، تو آپ رونے لگے، تو بہرحال لیکن ان لوگوں نے پرواہ نہ کی، انہوں نے اوپر سے قمیض اتارا اور پھر حضرت یوسف کو باندھا، رسی سے باندھ کر انہوں نے کنویں میں لٹکا دیا، اور یہ کنواں تھا یہ 70 فٹ گہرا تھا، 70 فٹ نہیں 70 ہاتھ، کتنا؟ 70 ہاتھ، یعنی تقریباً 100 فٹ سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ 70 ہاتھ بنتا ہے کہ ہاتھ کی جو کونی سے لے کر بڑی انگلی کی سرے تک، یہ جو بیان کیا گیا 70 ہاتھ سے یہ مراد ہاتھ، یعنی انسان کی کونی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی کے کنارے تک تقریباً یہ 100 فٹ سے بھی گہرا کنواں بنتا ہے، اور تنگ کنواں تھا، گہرا کنواں تھا،
اور روایات میں ملتا ہے کہ ایسا کنواں تھا کہ جس کے اندر سانپ اور بچھو بھی تھے، یعنی ایسا تھا کہ ہم ایسے کنویں میں ڈالیں جہاں پر حضرت یوسف جائیں تو ان کی موت ہو جائے، یعنی یہ چاہتے تھے۔ تو ایسے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے رسی کے ساتھ لٹکایا تو روایت کہتی ہے جب انہوں نے رسی کے ساتھ لٹکایا تو ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کے مسکرائے، روئے نہیں، مسکرائے۔ کیوں مسکرائے؟ ان کے ایک بھائی تھے یہودا، اس نے کہا کہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میں سمجھتا تھا کہ مجھے یہ خوش فہمی تھی کہ میرے جب اتنے طاقتور بھائی موجود ہیں تو ان طاقتور بھائیوں کے ہوتے ہوئے مجھے بھلا کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو مجھے بھروسہ تھا اپنے طاقتور بھائیوں پہ، لیکن آج مجھے پتہ چلا میں نے جب اللہ کو چھوڑ کر بھائیوں پہ بھروسہ کیا وہی بھائی میری جان کے دشمن بن گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے درس لیا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، لوگوں پہ بھروسہ، یعنی اللہ طاقتور ہے، بندے طاقتور، جن کی طاقت پر میں ناز کرتا تھا وہی میری جان کے دشمن ہے۔ اللہ لہذا حضرت یوسف کے اوپر بڑے ظلم تھا، حتیٰ کہ ملتا ہے کہ روایت میں آپ کے ایک بھائی نے تو کیا کیا، کنویں میں ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کے سینے پہ چڑھ بیٹھا اور آپ خنجر لے کے آپ کا گلا کاٹنے کا ذبح کر، لیکن حضرت یوسف نے التجا کی تو ایک بھائی نے پھر سفارش کر کے اس کا جو ہے حضرت یوسف کا گلا کٹنے سے بچ گیا۔ یعنی اس قدر ظالم تھے، حسد اور بغض اور عناد، حضرت یوسف کو اس گہرے کنویں میں رسی کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آدھے کنویں میں پہنچ گئے تو اب انہوں نے کیا کیا، یہ چاہتے ہیں کہ رسی کو کاٹیں، رسی کو کاٹیں تاکہ حضرت یوسف نیچے جا کے گر جائیں، لیکن ابھی یہ کاٹنا چاہتے ہیں تو انہوں نے حضرت یوسف کا پھر مذاق اڑایا۔ پہلے ظلم کیا، اب حضرت یوسف کا مذاق اڑا ہے۔ کیا؟ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ اے یوسف، یا یوسف ادع الشمس والقمر والقوابق 11، یوسف جو تو نے جھوٹا من گھڑت خواب دیکھا تھا، کہتا تھا کہ مجھے چاند سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو اپنی یہ جھوٹی نبوت کو ثابت کرنا چاہا، بلا پھر ان کو اپنی مدد کے لیے، کہاں ہے وہ چاند، وہ کہاں ہے وہ ستارے ہیں، کہاں ہے وہ سورج؟ تو گویا تو آج اس کنویں میں جا کے مر جائے گا، تیرا خواب جھوٹا، نہ تیری نبوت ہے نہ تیرا خواب سچا ہے۔ یعنی یہ اتنے اس شقی تھے کہ ان کو نبی یعقوب کی زبان پر بھی ایمان نہیں تھا، کیونکہ اس خواب کی تعبیر کس نے بتائی تھی؟ حضرت یعقوب، اور وہ تعبیر و رویا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت یوسف کو بھی یہ علم عطا کیا، تو حضرت یعقوب کو گویا جھٹلا رہے ہیں، اپنے یعنی نبی کو گمراہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کو جھٹلا بھی رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مذاق اڑا رہے تھے، گویا ظلم بھی کیا، زد و خوف بھی کیا، مارا بھی صحیح، اور پھر ان کو جو ہے اس طرح سے بے دردی کے ساتھ ان کو باندھ کر رسی کے ساتھ کنویں میں لٹکا دیا۔ جب حضرت یعقوب، حضرت یوسف آدھے کنویں میں پہنچے تو انہوں نے رسی کاٹ دی تاکہ گہرائی میں جا کے یوسف مر جائے۔ تو لیکن حضرت یوسف کی جیسے ہی رسی کٹی، حضرت یوسف چیخے چلائے نہیں، حضرت یوسف نے کہا اے میرے بھائیو، مجھ یوسف کا میرے باپا یعقوب کو سلام دے۔ اللہ، یعنی اس وقت بھی اپنے باپا کو یاد رکھے ہوئے، یعنی میرا نبی خدا حضرت یعقوب کو سلام پہنچا۔ تو حضرت یوسف نے یعنی اس میں بھی خلوت میں بھی کنویں میں بھی اپنے باپ کو یاد رکھا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کیسے نیچے گئے، تو انشاءاللہ یہ اس کا اگلا حصہ آنے والے ہفتے میں بیان کیا جائے گا۔ پروردگار سے